دیتا ہے، بیوی کے باتوں پہ چلتا ہے۔ چنانچہ اس کے ماں کو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ وہ نادان ہے، وہ بیٹا ہے، لیکن تو ماں ہے، تیرے ممتا کو جاگنا چاہیے۔ اس وقت اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، وہ پریشان ہے، اگر تو معاف کر دے گی تو اس کی روح نکل جائے گی۔ لیکن ماں کا دل کتنا دکھا ہوگا، کتنا تڑپا ہوگا اس ماں نے۔ ماں سخت دل ہو کر کہنے لگی کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، جتنا اس نے مجھے ستایا ہے میں نے برداشت کیا ہے، میں جانتی ہوں، اس لیے میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ چنانچہ لکڑیاں جمع کر لایا گیا، جمع کیا، اس میں آگ لگائی گئی اس کے سامنے، اور کہا کہ بلاؤ علقمہ کو، اس لکڑی میں ان کو جھونک دو، ڈال دو تاکہ وہ جل جائے۔ جب ان کو ڈالنے لگے تو ماں کی ممتا اس وقت جاگ اٹھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ماں ہوتی ہے، کتنی ہی ستائی ہوئی ہو، کتنی ہی پریشان ہو، لیکن ماں کی ممتا جاگ جاتی ہے۔ بیٹا، آپ کو میں واقعہ بتاؤں، سچا واقعہ۔ بوڑھی ماں کو بیٹے نے الگ کیا ہوا ہے، اور بوڑھی ماں اکیلی بیچاری پکاتی ہے، ایک پاؤ چاول پکاتی ہے، 3 ٹائم کھاتی ہے، لیکن بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ مٹر گشتی کرتا ہے، اچھے سامان پکاتا ہے۔ ماں جس دن اچھے سالن پکاتی ہے اور موسم کا پہلا سبزی، مثلا اس وقت اگر توری ساگ پکائی ہوئی ہے تو بیٹے کو دینے کے لیے جاتی ہے، اور اس وقت بھکا پیٹھا کا زمانہ ہے، ماں نے اگر مچھلی منگائی ہے تو بیٹے کو مچھلی دینے کے لیے جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا، یہ سچا واقعہ میں بتا رہا ہوں، بستی کا نام نہیں بتاؤں گا ورنہ چغلی ہو جائے گی۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹے کو ذرا مچھلی دے کر کے آؤں، تو ایک کٹورے میں مچھلی لیا اور 2 دکا لیا مچھلی کا، بیٹے کے پات میں تھالی میں ڈالنے کے لیے جب گئی، تھالی میں ڈالا تو دیکھا کہ بیٹا تو اس سے بڑی مچھلی کھا رہا ہے۔ تو ماں کے آنکھوں میں آنسو آیا کہ دیکھو بیٹا خود کھا رہا ہے، ماں کی فکر نہیں ہے، لیکن ماں نے جو پکایا ہے وہ بیٹے کو دینے کے لیے گئی ہے۔ تو ماں کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، علقمہ کو جلاؤ مت، میں اس کو معاف کرتی ہوں، میں اس کو اپنی ساری گناہوں کو اور غلطیوں کو معاف کر دیتی ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اس کی معافی ہو گئی اور فوراً اس کی روح قبض ہوئی اور اس کی تدفین ہوئی، جنازے کے سارے لوازمات اس کے پورے کیے گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ماں سے محبت، باپ سے محبت، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، اسی طرح سے ہم ان کی خدمت کریں۔ آج ہم اپنے سینے پر ہاتھ ڈال کر دیکھیں کتنے انسانوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ میں ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت مولانا عابد انور صاحب کا نام سنا ہوگا، ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت کی وفات ہوئی، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، دیکھا ہوگا۔ ان کا واقعہ ہے کہ وہ اخیر عمر تک اپنے ماں کے کپڑے دھوتے تھے، بڑھاپے کے عالم میں بھی اپنے ایک ماں کے کپڑے دھوتے تھے اپنے ہاتھوں سے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے، اپنی بیٹیوں سے نہیں دھلواتے تھے، بیٹوں سے نہیں دھلواتے تھے۔ آج کوئی انسان کھڑے ہو کر کے کہہ دے کہ میں وہ مرد مجاہد ہوں جو اپنی ماں کا کپڑا دھوتا ہوں، اپنے باپ کا کپڑا دھوتا ہوں، ماں کا تو کیا دھوئے گا، باپ کا بھی کپڑا نہیں دھوتا ہے آج۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ماں باپ کی خدمت ہمارے لیے ضروری ہے، ہم ان کی جسمانی خدمت کریں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کو جو ضرورت ہو۔ اور ایک حق ہے ماں باپ کا کہ ان کی رفع حاجت، ان کو کس چیز کی کس وقت ضرورت ہے، اس کا ہمیں خیال رہنا چاہیے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا جو ایک چرواہا تھا، رات میں بکریاں چرا کر گھر واپس آتا تھا، ماں باپ کو پہلے دودھ پلاتا تھا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ اتفاق سے ایک رات ایسا ہوا کہ ماں باپ دودھ جب لیٹ ہو گیا اس کو بکریاں لا کر، اور جب ماں کے پاس آیا، باپ کے پاس آیا دودھ پلانے کے لیے تو وہ سو چکے تھے۔ چنانچہ وہ دودھ کا گلاس لے کر سرہانے کھڑا رہا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہوں۔ ان کو بیدار کرنا اس نے خلاف ادب سمجھا اور اتنی دیر تک کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے کہ جب وہ بیدار ہوں تو ان کو پلاؤں۔ حالانکہ ان کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، پریشان تھے، لیکن اس کا معمول تھا
کہ وہ پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ چنانچہ وہ سرہانے کھڑا رہا۔ اتفاق سے اس دن ماں باپ کی آنکھ بیچ میں نہیں کھلی، ڈائریکٹ فجر کے وقت کھلی۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا تم یہاں کیوں کھڑے ہو اتنی دیر سے؟ کہنے لگا کہ ماں میں دودھ لے کر کے کھڑا ہوں کہ میں پہلے آپ کو پلا لوں۔ میں نے آپ کو اٹھانا بھی گوارا نہ کیا کہ آپ کے نیند میں خلل ہو، اور آپ سے پہلے اپنے بچوں کو بھی پلانا گوارا نہ کیا کہ یہ میرے معمول کے خلاف ہوگا۔ چنانچہ ماں نے دعائیں دی، ایسی دعائیں دی کہ ایک ایسی مصیبت میں وہ پھنسا تھا کہ آندھی طوفان کی وجہ سے وہ ایک غار میں چھپا ہوا تھا اور چٹان اس غار کے منہ میں آ کے گر گیا تھا۔ 3 لوگ پھنسے ہوئے تھے، تینوں نے دعائیں کی۔ وہاں پہ سوچا کہ زندگی میں اگر کوئی تم نے یونیک عبادت کی ہے، کوئی اچھوتا عبادت کیا ہے، تو اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ سب نے دعا کی۔ ان میں سے اس نے بھی دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے ماں کے سرہانے کے پاس پوری رات دودھ کا گلاس لیے کھڑا تھا، صرف تیری رضا کے لیے کہ میرے ماں باپ اگر راضی ہوں گے تو تو بھی راضی ہوگا۔ تیری رضا کے لیے پوری رات میں دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا رہا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ تینوں نے دعائیں کی، وہ چٹان ہٹ گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا اجر عظیم ہے۔ اور اس کا الٹا بھی سن لیجئے، جو شخص ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو بڈھے اور بڑھوا کہہ کر کے دھکیل دیتا ہے، یہاں تک کہ دیکھا گیا کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہیں تو بیٹا نہیں دیکھتا ہے، بہو نہیں دیکھتی ہے۔ بیاہی ہوئی بیٹی آ کر کے ہفتے میں 1 دن باپ کو غسل دلاتی ہے، ماں کو غسل دلاتی ہے، حالانکہ اس کی بہو جوان ہے، ہٹی گٹی ہے، بیٹا بھی ہوشیار چالاک ہے، لیکن بیٹی جو سسرال سے آتی ہے ہفتے میں، مہینے میں، وہ آ کر کے ان کے سارے بستر دھوتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، اس کو غسل دلاتی ہے اور اس کی ساری ضروریات پورے ہفتے کا پورا کرتی ہے۔ ہم سب کے لیے بد نصیبی ہے کہ بیٹی پورا ثواب کما کر کے جا رہی ہے اور ہم 24 گھنٹہ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا پاتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے عاجز آ کر کے اپنے بڈھے باپ کو کھانسنے کی وجہ سے گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکالتا ہے، دروازے سے نکالتا ہے اور گلی سے نکالتا ہے اور اسی طرح سے چوک چوراہے سے پار ہو کر کے میدان کی طرف جاتا ہے، چٹیل میدان کی طرف جاتا ہے، کوڑی کے ڈھیر کے پاس جاتا ہے۔ وہاں تک باپ چوں چرا کچھ نہیں کرتا اور ٹپ ٹپ اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ وہاں پر نرمی سے کہتا ہے کہ بیٹا بس کر، یہ مجھے سزا ملی ہے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک لایا تھا، مجھے اس کی سزا مل گئی، اگر تو اس سے آگے لے جائے گا تو یہ ظلم ہو جائے گا اور تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی حرکت کرے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ماں باپ کو ستانے والے کو اللہ پاک دنیا ہی میں اس کو دکھا دیتے ہیں، اس کو سزا دے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے ماں باپ ایک جوہر ہیں، ایک انمول تحفہ ہے، ایک قیمتی ہیرا ہے۔ ان کی ہم عزت کر لیں، ان کے ہم خدمت کر لیں، ان کی ہم عظمت کر لیں، ان کو ہم راحت پہنچا لیں، ان کا ہم اکرام کر لیں اور ان کی ہر طرح سے آسائش کے اور ضروریات کے سامان مہیا کر لیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ تو اس شخص کے لیے ہیں جن کے ماں باپ حیات سے ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اب تو چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتاوے کیا ہوت، کہ اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے ماں باپ تو گزر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ مفتی صاحب اب کوئی شکل ہے کیا، بتائیے، میرے ماں باپ گزر چکے، میں نے ان کی زندگی میں بہت نافرمانیاں کی ہے، بہت ستایا ہے، بہت پریشان کیا ہے، اب پچھتاوا ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ مفتی صاحب کوئی عمل بتائیے کہ میں ان کے لیے کروں اور ان کو ثواب ملے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قربان جائیے شریعت مطہرہ پر، قربان جائیے شریعت محمدیہ پر۔ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے موقع ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے چانس ہے۔ آپ کے لیے موقع یہ ہے، آپ کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں تو نیک اور ہونہار
فرزند وہ ہوتا ہے جو ان کے لیے ایصال ثواب کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ تکبیر، اللہ اکبر، علماء اکرام زندہ باد، زندہ باد، مفتی نعیم الباری صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ اب مرنے کے بعد کس طرح سے ان کو راحت پہنچایا جائے وہ بتائے دیتا ہوں کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، قرآن کی آیت ہے یاد ہے تو وہ پڑھیں، اور درود شریف پڑھیں، ان کے لیے کلمہ پڑھیں، استغفار کریں، نوافل پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے ہم صدقہ نافلہ کریں، صدقہ جاریہ کریں، ان ساری چیزوں کا ثواب ان کو مل کر رہے گا۔ کیونکہ انسان مر جاتا ہے تو ان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو ان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اب میٹر بند ہو جاتا ہے، انسان کی سانس رک گئی، میٹر بند ہو گیا، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے 3 عمل ایسے ہیں جس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، کہ اگر اس نے نیک صالح اولاد چھوڑی ہے اور وہ ان کے لیے دعائیں کرے، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے نیک صالح اولاد کون ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر عالم بنا ہے تو وہی نیک ہے، حافظ بنا ہے تو وہی نیک ہے، نہیں، بلکہ اگر ایک عام انسان ہے، نماز پڑھتا ہے، 5 نمازوں میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم نماز میں جو دعائیں ماسورہ پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد قائد آخرہ میں ہیں، اس میں بھی ماں باپ کے لیے دعائیں ہیں، ماں باپ کے لیے استغفار ہے، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں ہیں، وہ بھی نیک اولاد میں شامل ہے۔ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ایصال ثواب کریں۔ اسی طرح سے ہم ان کے اعزاء، ان کے دوست، ان کے احباب، رشتہ دار کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ان کی عزت کریں، ان کی توقیر کریں، اور ان کو ایک مقام دیں جو ماں باپ کو مقام دیا جاتا ہے۔ اعزاء و اقارب کی مالی اعانت کریں، اگر وہ کمزور ہیں تو ان کی مالی اعانت کریں، ان کا تعاون کریں، ان کو گفٹ کریں، ان کو ہدیہ کریں، اس پر بھی ماں باپ کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے جو ماں باپ وفات پا چکے ہیں، ان کے اگر قرض ہیں، امانت ہیں، تو ان کو ادا کریں، ان کو ادا کرنا اپنے لیے فرض سمجھیں، اور ماں باپ نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو ہم اس کو ادا کریں، جائز وصیت کو ادا کریں۔ مرنے کے بعد یہ ماں باپ کے حقوق ہیں، اور کم سے کم جمعے کے دن ہفتے میں 1 دن ماں باپ کے قبر پہ جا کر کے درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور چاروں قل پڑھیں، سورہ یاسین اگر یاد ہے تو سورہ یاسین پڑھیں، اور ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے ماں باپ ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، دنیا میں آنے کا ذریعہ اگر کچھ بھی نہیں کیا ہے تو کم سے کم دنیا میں آنے کا ذریعہ تو بنا ہے۔ ماں باپ ہمارے لیے بھیٹا باڑی کو چھوڑا ہے، زمین جائیداد کو چھوڑا ہے، جن کی زمین جائیداد پر آج ہم قبضہ جمائے ہوئے ہیں، عیش کرتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، اور ہر طرح کی راحت اور آرام کی چیز ہم کو مہیا ہے ماں باپ کی قربانیوں کی وجہ سے۔ یاد کیجئے آج تو بہت آسائش ہے، ہماری ماں باپ نے جو قربانیاں دی ہیں، ایک بیلیا کھا کر کے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، انہوں نے جو اور باجرہ کی روٹی کھا کر کے ہماری پرورش کی ہے، انہوں نے ہم کو کشتی پہنا کر کے ہماری پرورش کی ہے، انہوں نے مزدوری اور محنت کر کے ہم کو بڑا کیا ہے، پالا پوسا ہے۔ اگر ماں باپ نے ہمارے لیے بڑی بلڈنگ نہیں بنائی ہے، بڑا محل نہیں بنایا ہے، مکان نہیں بنایا ہے، تو یہی بڑی بات ہے کہ انہوں نے مزدوری کر کے اپنے 5 بچوں کو پالا ہے، 3 بیٹیوں کو پالا ہے، سب کی شادی کی ہے۔ آج آپ کو ایک بیٹی کی شادی کرانا بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، لیکن وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، ان کی بڑی قربانی ہے، ان کی بڑی محنتیں ہیں، ان کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، ان کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ ہم ان کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور آنکھوں سے آنسو بہائیں کہ کیا نعمت تھی اور کیا ہیرا تھا میرے ماں باپ، دنیا سے آج چلے گئے، آج ہم ان سے محروم ہیں، وہ چیز آج
करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए खर्च करके आपको नहीं मिल सकती है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, मैं बच्चों से भी कहता हूँ, बच्चे आज मोबाइल में इतने बिजी हैं कि माँ बाप कहते हैं कि बेटा एक लोटा पानी लाओ, बेटा गेम खेल रहा है, मोबाइल देख रहा है, माँ बाप की आवाज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मेरे मोहतरम, मेरे अजीज़ बच्चों, माँ बाप की फरमाबरदारी करो, माँ बाप का हुक्म मानो। जो बच्चा माँ बाप की फरमाबरदारी करता है तो वह आला मकाम पर पहुँचता है, वो ऊंची डिग्रियां हासिल करता है, माली एतबार से वो बहुत ऊंचा पहुँचता है। और जो माँ बाप की नाफरमानी करता है वो दर दर की ठोकरें खाता है और वो हर तरह से परेशान रहता है। माँ बाप की इज्जत करने वाला, माँ बाप की वजह से अपनी बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़कर अपने घर में रहने वाला इंसान, वो उससे बढ़ा हुआ है जो अपने देश को छोड़ा हुआ है, विदेश में जाकर के पैसे कमा रहा है, महल बना रहा है और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां खरीद रहा है, उससे ये बढ़ा हुआ है जो 2 पैसा घर में कमाता है, माँ बाप की खिदमत करता है, उसको अपने लिए सआदत समझता है, वो इंसान उससे मकाम के एतबार से ऊंचा है। कल मैदान महशर में जब दोनों को खड़ा किया जाएगा तो ये इंसान उससे आगे होगा और इसका मकाम और मर्तबा उससे ऊंचा होगा जिसने माँ बाप की खिदमत की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिसके हिस्से में माँ बाप आ जाएं तो अपने आप को खुशनसीब समझे कि अल्लाह की तरफ से यह फैसला था। और ये बात याद रखिए, जिस घर में ज़ईफ़ इंसान होते हैं, बूढ़े इंसान होते हैं, उसकी रोज़ी भी उतरती है। आप अगर 2 पैसा कमाते हैं तो अल्लाह पाक उसकी रोज़ी भी आपकी कमाई के साथ देते हैं। आप ये न समझें कि हमारी मेहनत की कमाई है, हमारे दिमाग से हमने कमाया है, हमने अपने खून पसीने से कमाया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी दुकानें खोलकर लोग मच्छर मारते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोलकर लोग पंखा चलाते हैं और बैठे रहते हैं, कोई ग्राहक नहीं आता है। लेकिन माँ बाप का फर्मा बरदार होता है तो चंद मिनटों में और बहुत सारा पैसा कमा लेता है, चंद सालों में वो बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच जाता है माली एतबार से। इसलिए अगर दुनिया में और आखिरत में कुछ बनना चाहते हैं तो माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप का एहतराम करें। ये मेरी नसीहत समझिए या फिर एक सबक समझिए जो मैंने आपको दोहराया है। इस कम उम्री में मैंने जो तजुर्बा किया है, जिन लोगों ने माँ बाप को लात मारा है, आज उसके सर पर धान का बोझा है, उसके सर के बाल उड़ चुके हैं, मजदूरी कर रहा है। और जो मजदूरी करने वाला इंसान माँ बाप की खिदमत की है, माँ बाप को राहत और आराम पहुँचाया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बड़े ताजिर हैं, बड़े कारोबारी हैं, माली एतबार से आला मकाम पर हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्त, ये कोई फर्जी वाक़या नहीं है, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। बहुत से कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। बहुत से इंसान को देखा मैंने अपनी उम्र में कि जो मजदूरी किया करते थे, पसनी ठेलते थे, आज उनके पास बेशुमार ज़मीनें हैं, बड़ा कारोबार है, बंगला है, गाड़ी है और हर तरह से राहत और आसाइश है। और जो इंसान के पास कई भैंस होते थे, कई नौकर हुआ करता था, कई हल चलते थे और उनकी बहुत ज़मीनें हुआ करती थी, पैदावार खूब हुआ करता था, उनके औलादें आज मजदूरी कर रही हैं, उनके औलाद आज भिखारी हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये ज़माना अदलता बदलता रहता है। किसी के माल को देखकर हम ना ललचाएं, बल्कि माँ बाप की खिदमत को अपना फ़र्ज़ समझें, अपनी ज़िम्मेदारी समझें। माँ बाप की खिदमत में ही सारा कुछ है। आज अगर आपने माँ बाप की नाफरमानी की तो जैसे बोओगे वैसे काटोगे। बूढ़े लोग कहते हैं कि जैसा अगर तुमने बोया है बबूल का दरख्त तो तुम उससे आम का फल नहीं तोड़ोगे बल्कि बबूल ही तोड़ोगे। कांटे का दरख्त आपने बोया है तो कांटा ही उगेगा, उसमें आपको अनानास और अनार और सेब नहीं मिलेगा। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अगर हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया, हमारी औलाद देखकर वो सीखेगी और हमारे साथ हमारी ज़ईफ़ी और बुढ़ापे के आलम में भी हमारी औलाद भी हमारे साथ वही मामला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों पर अगर एक इंसान भी अमल कर लिया तो मेरा इतनी देर यहाँ पर बोलना काफ़ी हो जाएगा और मेरी नजात के लिए काफ़ी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ
کہ ہر ایک یہاں سے عزم کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے. اگر حیات سے ہیں تو ہم ان کے پیر دبائیں گے, ان کے کپڑوں کو دھوئیں گے, پرہیز کر کے دیں گے. اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے صدقہ خیرات کریں گے, ایصال ثواب کریں گے, ان کے قبروں پر جائیں گے, فاتحہ پڑھیں گے. یہ رسم بنا لی ہے ہم لوگوں نے کہ مرنے کے بعد 40 دن تک قبر میں جاتے ہیں. 40 دن تک جانا ضروری نہیں ہے, 40 دن تک جانا ضروری نہیں ہے, بلکہ 2-4 دن تک جائیں اس نیت سے کہ کہیں میرے والد کی قبر کے ساتھ کوئی درندہ اور جانور بے حرمتی نہ کی ہو, اس کو کھود نہ دیا ہو. اس لیے تازہ جو قبر ہوتا ہے اس پر جایا جاتا ہے. 40 دن ضروری نہیں ہے. ہم تو اس کو ٹی وی کی دوائی کی طرح سمجھتے ہیں. ٹی وی کی جو بیماری ہو جاتی ہے تو کنٹینیو 9 مہینے تک مسلسل وہ دوائی کھانی پڑتی ہے, اور وہ دوائی اگر ایک دن چھوٹ جاتی ہے تو پھر اثر نو دوبارہ گنتی شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے ہم اس 40 دن کو ضروری سمجھتے ہیں کہ کوئی دن ناگا نہ ہونے پائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ 40 دن ضروری نہیں ہے, بلکہ زندگی بھر جب تک سانس چلے تب تک ماں باپ کی قبر پر جاؤ اور ماں باپ کے لیے دعائیں کرو, استغفار کرو, ایصال ثواب کرو. مجھے امید ہے کہ سارے لوگ اس بات پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے. ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائیں, اور اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.